اب آگے جی سب سے پروفاؤنڈ اسٹرانگ حصہ شروع ہو رہا ہے سورۃ توبہ کا، اور وہ حصہ ہے جو غزوہ تبوک سے متعلق ہے۔ سورۃ توبہ جو ہے نا، یہ مختلف ٹائم میراث میں نازل ہوئی تھی، پیکیجز ہیں یہ، پارٹ ایک ٹائم۔ تو اب آیت نمبر 38 سے 42 کو دیکھتے ہیں، رکوع نمبر 12 ہے۔ یہاں سے اب باقاعدہ تبوک کا سفر شروع ہوگا، مالوں اور جانوں سے جہاد کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم، اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ اب یہاں میں نے ذرا سی ٹون چینج کی ہے، آیت کا نمبر لکھ لیں، سورۃ توبہ کی 38 ہے۔ ایگزیکٹلی یہی ٹون آپ میری لیں گے مسبحات پڑھتے ہوئے۔ وہ کون سی ہیں؟ سبح للہ اور یسبح للہ، اور اس میں بھی سب سے آخری سورت حدید۔ یہ انداز آپ کو وہاں بہت ما لکم، یہ حسرت کا انداز ہوتا ہے۔ آج بھی آپ اپنے بچے کو کہتے ہیں آپ کو ہو کیا گیا ہے، آپ کے ارادے کیا ہیں، آپ چاہتی کیا ہیں، بیگم آپ چاہتی کیا ہیں، اور میاں صاحب آپ مجھ سے چاہتے کیا ہیں۔ بالکل یہ انداز، ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ اللہ بڑے پیار سے کہہ رہا ہے مسلمانوں تم وہ تو نہیں رہے جو تھے، تم میں تو صحابہ والا کوئی رنگ ڈھنگ نہیں دکھ رہا، کیا ہوا ہمیں، اب فکر نہیں لگی آپ کو؟ مجھے تو لگ گئی ہے۔ تو ہوا کیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ چلو اللہ کے راستے میں کوچ کرو تو تم زمین سے لگے جاتے ہو۔ کیا تم آخرت کے عوض دنیا کی زندگانی پر ریچھ گئے ہو، پریفر کر لی دنیا آخرت کے مقابلے میں؟ سنو، دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں کچھ یوں ہی سی ہے، یعنی بس بیکار سی۔ اگر تم نے کوچ نہ کیا تو تمہیں اللہ تعالیٰ دردناک سزا دے گا اور تمہارے سوا اور لوگوں کو بدل لائے گا۔ تم اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر تم یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ ہی نے ان کی مدد کی اس وقت بھی جب کہ انہیں کافروں نے دیش سے نکال دیا تھا، دو میں سے دوسرا جبکہ وہ دونوں غار میں تھے، جب یہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کر کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بس جناب باری تعالیٰ نے اپنی طرف سے تسکین اس پر نازل فرما کر ان لشکروں سے ان کی مدد کی جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں۔ اس نے کفار کی بات پست کر دی، اور بلند و عزیز تو اللہ ہی کا کلمہ ہے، اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ انفرو، نکل کھڑے ہو جاؤ۔ کیسے؟ ہلکے پھلکے ہو تو بھی اور بھاری بھرکم ہو تو بھی، یعنی نکلنا مشکل ہے تو بھی، نکلنا آسان ہے تو بھی، اور بھاری بھرکم ہو تو بھی، اور راہ رب میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم میں علم ہو۔ اگر جلد وصول ہونے والا مال اور اسباب ہوتا اور ہلکا سا سفر ہوتا تو یہ ضرور آپ کے پیچھے ہو لیتے، لیکن ان پر تو دوری اور دراز کی مشکل پڑ گئی۔ اب تو یہ اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم میں قوت اور طاقت ہوتی تو ہم یقیناً آپ کے ساتھ نکلتے۔ یہ اپنی جانوں کو خود ہی ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، ان کے جھوٹا ہونے کا سچا علم تو اللہ کو ہے۔ یہ ہے جی غزوہ تبوک کا ذکر۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک کی ان باتوں کے ساتھ ہی ایک پیغام دے دیا، اور وہ کیا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں نہیں نکلتے وہ مجرم بن جاتے ہیں۔ کب؟ جب ان کے نکلنے یا نہ نکلنے سے فرق پڑتا ہو۔ غزوہ بدر سے بات شروع ہوئی تھی انفال میں، جملے یاد کیجئے جو میں نے آپ کو بالکل سورۃ توبہ کے شروع کے 2 رکوع کے اینڈ پہ دیے تھے، کہ بدر پہلی جنگ، پوری سورۃ انفال اور بدر کے معاملے میں کوئی ایک منافق نہیں دکھا، نفاق کا کوئی تذکرہ بھی نہیں ہے آپ کے لیے غزوہ بدر میں۔ ہوتا بھی کیسے؟ ابھی تو ہجرتیں کر کے چھپتے چھپاتے جان ایمان مال بچا کر آئے ہوئے لوگ تھے اور بدر ہو گئی۔ کوئی منافق نہیں تھا، پورے 13 سال کے مکہ کے دور میں ایک منافق نہیں تھا، کیونکہ اس وقت تو اسلام کی قیمت کوڑے تھے، اسلام کی قیمت پہ تو تکلیفیں تھی، وہ تھی۔ یہ جو عشرہ مبشرہ کو اللہ نے اتنی عزت دی نا، اس لیے کہ وہ پہچان گئے تھے کہ یہ شخص ہے سچا۔ اللہ کے نبی مشہور نہیں تھے، شہرت نہیں تھی، آپ کے زیادہ سبسکرائبرز نہیں تھے، فیمس نہیں تھے، آپ کے بہت بڑے بڑے چینلز نہیں تھے، آپ سوشل میڈیا پرسن نہیں تھے، لیکن عشرہ مبشرہ پہچان گئے یہ بندہ کل کچھ کرے گا۔ ایک استاد کو پتہ لگ جاتا ہے
کہ اتنوں میں یہ ایک کچھ کرے گا. اسی طرح یاد رکھیے کہ جن کی فطرت سلیم ہوتی ہے نا، ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ فلاں بندے کے اندر پوٹینشیل ہے. اچھا اس نے دکان نئی کھولی ہے نا، لیکن اس کا سودا بڑا اچھا ہے اور ساتھ قیمتیں بھی بڑی مناسب ہیں، اور سب سے بڑھ کے اس کا اخلاق بڑا اچھا. دیکھنا ایک دن اس کی دکان سب سے بڑی ہوگی، 2-3 سال بعد دیکھتے ہیں تو واقعی وہ ایک بڑا سٹور بنا کے بیٹھا ہوتا ہے. صحابہ کی یہ بہت بڑی خوبی تھی، انہوں نے ایسا ہی کیا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جب چنا اور جب یہ سارے معاملات ہوئے تو اس میں بدر سے چلتے چلتے تبوک کا مرحلہ آتا ہے جس میں ہر ایک کو نکلنا تھا. پیچھے ہم نے صحابہ کے اس سارے مزاج کو اب تک سمجھ لیا ہے جو ان کا اللہ کے نبی کے ساتھ 13 مکہ کے اور مدینہ کے سالوں میں تھا. سچے مخلص صحابہ کا تو کوئی کوشچن ہی نہیں تھا. دیر از نو پرابلم ود دم. جو کہا کر دیا، جہاں بٹھایا بیٹھ گئے، جو سننے کو دیا سن لیا، جو کھانے کو دیا کھا لیا، جہاں جانے سے روک دیا رک گیا. یہ تو سب ہم پڑھیں گے 26ویں پارے میں انشاءاللہ کہ کعبہ سے بس تھوڑے سے فاصلے پہ روک دیا، آگے نہیں جانا تو نہیں گئے. صحابہ تو لگتا ہے اپنا دماغ استعمال ہی نہیں کرتے تھے، ان کی عقل پوری طرح اسلام کے آگے سرنڈر ہو چکی تھی. عربوں نے بہت کچھ کیا، نسی کی رسمیں کھیل دی، مہینوں کو آگے پیچھے کر لیا، پیسہ ادھر سے ادھر کر لیا، یہ وہ کرا کے ان سب کو تو ہم نے اسکپ کیا. ہم اس چیز پر آگے تبوک کا موقع ہے. تبوک تک پہنچنے میں اسلام کے اندر کچھ ایسے لوگ ایڈ ہو چکے تھے. نمبر 1 جو کمزور ایمان والے تھے، اور نمبر 2 جن میں نفاق کا کیڑا لگ چکا تھا. یہ جتنی آیتیں ہم پڑھیں نا، یہ سن 9 ہجری میں غزوہ تبوک کے ضمن میں اتری. اس موقع پر مدینہ کے منافقین کی طرف سے جو عمل ظاہر ہوا، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کمزور ایمان والے لوگ جب کسی اسلامی معاشرے میں داخل ہو جاتے ہیں تو نازک مواقع پہ ان کا کردار کیا ہوتا ہے. جو فلی کنوینسڈ نہیں ہوتے نا، وہ ایسے موقعوں پہ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، تھڑک جاتے ہیں. سچے پرانے ٹھکے ہوئے لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کو کرسی پہ بٹھاؤ یا زمین پہ بٹھا دو، بجلی آئے یا نہ آئے، ان کو نہیں فرق پڑتا. آپ ان کی تھوڑی تنقید بھی کر دیں تو برا نہیں مانتے، ذرا جھاڑ بھی دیں تو کچھ نہیں کرتے. مسئلہ ہوتا ہے نئے لوگوں کا، کمزور ایمان والے. تو لکھیے اسلام سے تعلق کے 2 درجے. ایک کیا؟ ساری وفاداریاں اسلام سے وابستہ ہو جائیں، اسلام اس کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ بن جائے. یہ ہے پہلی قسم جو آج آپ نے شروع پارے سے ہی اپنے لیے سوچی بھی ہے. ایک دوسرا تعلق لکھیے. دوسرا یہ کہ انسان کی حقیقی دلچسپیاں تو کہیں اور اٹکی ہوئی ہوں اور اوپری طور پہ وہ اسلام کا اقرار کر لے. دیکھیے میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں نا، میں اپنی مثال دے رہی ہوں، میں پڑھا رہی ہوں، میں آپ کو پڑھا رہی ہوں نا، تو میرا قرآن پڑھانا اور آپ کو یہ دورہ قرآن کرانا اور یہ پارا لینا، اس کے بھی 2 ہی درجے ہیں. ایک میری خواہش کیا ہے کہ آپ کو کچھ مل جائے. میرا دل دماغ اس میں اٹکا ہوا ہے کہ مجھ سے پڑھنے کے بعد بھی یہ محروم نہ رہ جائیں، کل قیامت کے دن یہ میرا دامن پکڑ لیں کہ اللہ گئے تھے دوائی لینے ملی نہیں، یا انہوں نے کچھ چھپا لیا یادہ دیا. کتنے لوگ صرف رمضان ہی میں بیچارے قرآن سن پاتے ہیں، سارا سال تو بہت ہی کام ہوتے ہیں اور بھی. اچھا تو میں کس طرح پڑھاؤں گی؟ کیا میری خواہش ہوگی جان چھڑاؤ، جلدی وقت دیکھو، گھڑی دیکھو، گلا خشک ہو رہا ہے، سوچ رہی ہوں یہ ہے، مشکل ہے، بعد میں سن لیں؟ نہیں، پھر تو میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دوں گی کہ آپ جو میرے پاس آ کے بیٹھ چکے ہیں، آپ نے میرے پہ اعتبار جو کر لیا ہے، کوئی وقت کم قیمتی. آپ دیکھیے کہ اس وقت بھی کتنے ہزاروں لوگ تو صرف لائیو سن رہے ہیں، تو کیا آپ کا وقت قیمتی نہیں ہے؟ مجھے حق پہنچتا ہے کہ میں آپ کا وقت ضائع کروں. اگر میں 1 منٹ ضائع کروں گی نا، تو جتنے لوگ اس وقت مجھے بھی دکھ رہے ہیں 2-3 چینلز پر، جو نہیں دکھ رہے ان کا تو نہیں ہوتا، کئی ہزار منٹ ضائع ہو جائے گا آپ کا میرا، تو میں مجرم ہوں گی. میں آپ کو قرآن پڑھا کے اٹھوں گی، لیکن اللہ کے فرشتوں کے پاس جو میرا نام لکھا ہوگا نا کہ ان کی تھوڑی سی مائنس، یعنی ان کی ذرا نیگیٹو مارکنگ بھی کیجیے گا پلیز. ثواب تو ان کو بہت سارا دے دیجیے گا، لیکن ذرا ادھر ادھر سے ان کے نمبر کاٹ لیجیے گا کہ انہوں نے اتنے لوگوں کا 1 منٹ ضائع کیا فضول باتیں کر کے یا کچھ اور کر کے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ مجھے تو بس جانا ہے، مجھے تو اپنے پر کہتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگتا، بہت ہی بےزتی اور شرمندگی اور بری بات لگتی ہے. لیکن ایک دفعہ
جہاں درس ہوتے ہیں ساتھ ہی رکھواتے ہیں. میں تو بیچ میں اینڈ پہ آتی ہوں جب میرا ان لوگوں سے انٹریکشن ہوتا ہے. ہمیشہ پروگرام درس ایون دورہ قرآن سب ہمارے ایڈمنس کے تھرو ہوتا ہے. ایک کسی جگہ کوئی درس رکھوایا ہوا تھا تو انہوں نے درس رکھنا تھا اپنے گھر, تو ہماری ایڈمن سے کہا کہ آپ کی استاذہ کتنے پیسے لیں گی درس لینے کے, کیا دینا پڑتا ہے ان کو, وہ کیا لیتی ہیں. اب الحمدللہ ہم سب کا ٹیسٹ ایسا ہو چکا ہے کہ پہلے تو وہ بھڑک اٹھی, پھر جب وہ مجھے بتا رہی تھی تو میرا بلڈ پریشر ہائی ہونے لگا. کہتی نہیں اصل میں ہم نے ان کے بعد ایک دعا والی بلائی ہوئی ہے نا, تو ان کو ہم پیسے دے رہے ہیں, اور ان سے پہلے ایک نے نعتیں پڑھنے آنا ہے تو ان کو بھی ہم نے کچھ دینا ہے. نہیں سوری معاف کریں, آپ کو تو برا لگ گیا. اور پیسے بھی پر آور مل رہے ہو امریکن ڈالرز میں بلکہ پاؤنڈز میں, تو پھر فرق ہوتا ہے. یاد رکھیے گا ماں باپ اور غیروں میں فرق ہی یہ ہوتا ہے. ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے میرا بچہ دنیا کا بہترین انسان بن جائے, اس کو برا لگ رہا ہے تو لگتا رہے, لیکن وہ ضرور اس کو فجر بھی اٹھائے گی کان سے پکڑ کر, اس کو اسکول بھیجے گی. تو اسلام کے ساتھ تعلق کا یہ درجہ نوٹ کیجئے. اگر تو پوری طرح پہلا درجہ ہے آپ کا, تو اسلام آپ کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے, اور دوسری طرف حقیقی دلچسپیاں آپ کی کہیں اور ہیں. توجہ ادھر ہے. میں پڑھاؤں گی ساتھ میں میسج چیک کروں گی, میں گھڑی بھی دیکھوں گی, جا کے بیچ میں کچھ ذرا تھوڑا سا ادھر ادھر بھی جھانک لوں. میں تو کر نہیں سک رہی نا اس وقت, لیکن میری توجہ ہی بڑھ, میں سوچ لوں کہ آج جا کے کیا کرنا ہے, اچھا رات کو کدھر جانا ہے, اچھا گھر میں مہمان آ رہے ہیں ان کو کیا کھلاؤں پلاؤں, میری آزادی ہے. تو یہ جو دوسرا درجہ نا اسلام کے ساتھ اگر یہ سٹیج آ جائے, اس کو نفاق کہتے ہیں معذرت کے ساتھ. اوپری طور پہ اسلام کا اقرار اور اندر سے دل کہیں اور اٹکاؤ. لیکن مثال اچھی نہیں ہے لیکن میں دوں گی. شادی ہوتی ہے, ایک لڑکی اپنا سب چھوڑ چھاڑ کے شوہر کے گھر چلی جاتی ہے. ایک بچی ہے جو پورے دل دماغ سے قبول کرتی ہے, خوشی سے شادی جاتی ہے. کیا اس کی ہر ممکن کوشش نہیں ہوگی کہ اپنے شوہر کو خوش کرے, اس گھر میں اپنی جگہ بنائے, اس گھر کو اپنا گھر سمجھے. ایک دوسری لڑکی خدا نخواستہ دل کہیں اور اٹکا ہوا تھا, کوئی کالج فرینڈ پسند تھا, کسی کزن سے محبت تھی, ماں باپ نے زبردستی کر کرا کے شادی ادھر کر دی. کیا اس کا اس گھر میں رہنا پہلے جیسی ہوگا؟ سب کو سمجھ آ گیا. بس یہ ہے ادھر. پہلی قسم کے لوگ سچے مومن ہیں, اور دوسری قسم کے لوگ جن کو سچے منافق کہیں گے آپ. مومن کا حال کیا ہے کہ وہ عام حالات میں بھی اسلام کو پکڑے ہوتا ہے, اور قربانی کے لمحات میں بھی وہ پوری طرح اس پر قائم رہتا ہے. اس کے برعکس منافق کا حال کیا ہوتا ہے کہ وہ بے ضرر اسلام, یہ لفظ بے ضرر بڑا بڑا لکھیے گا, وہ بے ضرر اسلام, یا دوسرے لفظوں میں کہ نمائشی دینداری میں تو بہت آگے دکھائی دیتا ہے, مگر جب قربانی کی سطح پر اسلام کے تقاضوں کو اختیار کرنا پڑتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے, بیک ٹریک. سوری ہم آپ کہیں گے وجہ, اس فرق کی وجہ مومن کے سامنے اصل میں آخرت ہوتی ہے اور منافق کے سامنے اصل میں دنیا ہوتی ہے. مومن آخرت کی نہ ختم ہونے والی نعمتوں کے مقابلے میں دنیا کی کوئی قیمت ہی نہیں سمجھتا. اس لیے جب بھی دنیا کی کسی چیز کو وہ دیکھتا ہے کہ وہ اس کے مقصد کے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہے, وہ اس کو اوور لک کر کے نکلتا ہے. جیسے تیز گاڑی چلانے والا, اس کے سامنے کوئی پتھر آئے گا وہ گاڑی ادھر کر لے گا, کوئی سامنے اس کے کوئی برجی سی آ جائے گی وہ ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کے پاس ٹائم نہیں ہے رکنے کا کہ وہ اس پتھر سے لڑے کہ تم ادھر کیوں وہ ہے. یعنی مومن اپنے مقصد کے راستے میں آنے والی چیز کو دیکھ کے نا تو ادھر نکل جاتا ہے, کبھی ادھر نکل جاتا ہے, نظر انداز کر دیتا ہے. اس کے برعکس منافق ایسے اسلام کو پسند کرتا ہے جس میں دنیا کو بگاڑے بغیر اسلامیت یا اسلامائزیشن کا کریڈٹ ملتا ہو. اور اس لیے جب ایسا ہوتا ہے نا تو وہ دنیا کو کھو کر اسلام کو پاتا ہے, گویا کہ وہ دنیا کی طرف جھک جاتا ہے, چاہے اس کے نتیجے میں وہ اسلام کی رسی ہاتھ سے چھوٹی جائے. تو یہ جو اسلام اور غیر اسلام کی کشمکش کے بیچ کے لمحات اس دنیا میں آتے ہیں نا, اس سے پھر دو مختلف انسان وجود میں آئے اور دو مختلف انجام. یہ اللہ پھر کہتا ہے پیچھے ہو جاؤ, اللہ پھر سب کو بیچ میں سے نکال دیتا ہے. اللہ کہتا ہے آئی ول ٹیک کیئر, اے نبی آپ پیچھے ہو جائیں. اللہ نے نبی کو بتایا ہی نہیں یہ کون ہے, آخر میں جا کے پتا چلا, وہ اگلے حصے میں ہم پڑھیں گے 11ویں پارے میں. جب کوئی بندہ اللہ کے کسی معاملے میں یہ دو رخا پن اختیار کرتا ہے نا, تو ایسے مواقع پہ خود اسلام
کی طرف اللہ جا کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ جب یہ منہ پھیرے گا نا تو سامنے اس کو میں دکھوں گا. اور ایسے لوگ کہتے خود کو یہ ہے کہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں، وہ خدمت دین کا کریڈٹ لے رہے ہوتے ہیں. اللہ کہتے ہیں نہیں، یہ تم خدمت دین نہیں، یہ تم خدمت نفس کر رہے ہو. جو چیز مجھے آسان لگی میں نے کر لی، جو مجھے اچھی لگی کر لی، جو چھوڑ دی. اللہ کہتا ہے یہ اپنا ہی نہیں ہے، یہ کھوٹا بندہ ہے. تو لہذا مدینہ کے منافقین میں ایک طبقہ کمزور ایمان والا بھی تھا. وہ اسلام کو حق سمجھ کر اس کا اقرار کرتے تھے، اسلام کی تعلیمات پہ عمل بھی کرتے تھے، لیکن جہاں دنیا پہ کوئی چوٹ پڑتی چھوڑ دیتے. جہاں ٹکراؤ ہوتا نا، ٹکراؤ ہوتا دین اور اسلام کا، دنیا اور اس دین کا کہہ لیجئے، تو پھر فوراً ایسے وقت میں اسلامی تقاضے کو وہ وہاں یتیم بچے کی طرح چھوڑ کر دنیا کے فائدے کی طرف چل پڑتے اور کہتے آج مجھے سوٹ نہیں کرتا، یہاں میں جا نہیں سکتا، یہ میرا مسئلہ ہے. حالانکہ صحابہ کرام جو رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ تھے نا، وہ مومن تھے، وہ مجاہد تھے، وہ مہاجر تھے. یاد رکھیں یہ آپ مومن ہیں، یہ آپ مہاجر ہیں، یہ آپ منافق ہیں. یہ پیچھے بھی جملہ دیا تھا. اور 11ویں پارے کی ایک آیت پہ صبر کیے بیٹھی ہوں، آپ کو 5-6 نام لکھاؤں گی. آپ کو خود یہاں بیٹھ کر اپنا ریزلٹ کارڈ دکھے گا جو آپ کو ڈے آف ججمنٹ ملنا ہے، اور مجھے بھی. ہم سب کو دنیا میں اپنے ریزلٹ نظر آئیں گے اور آتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ آنکھیں بند کیے بیٹھے. بل الانسان ولا نفسه بصیرا ولو القى معاذیرا. تو صحابہ قربانی کی سطح والے اسلام کو اختیار کرتے تھے، اور کمزور ایمان والے اور منافق صرف اتنا اسلام قبول کرتے تھے جس کے بعد دنیا نہ بگڑے. تو یہ جو تبوک کا معاملہ نا، یہ ایک سمبل ہے، علامتی تصویر ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نظر میں مومن کون ہے اور منافق کون ہے. روم جیسی ایک بہت بڑی سپر پاور جو بڑی آرگنائزڈ اور ڈسپلنڈ تھی، اس کے مقابلے پہ نکلنا، اور زمانہ ہو شدید گرمی کا. وہ قصہ میں آج نہیں سناتی، آپ نے بہت دفعہ سنا ہوا. اور فصل بالکل کاٹنے کے قریب، ہر قسم کی ایڈورسٹی، کلیمٹی، ناسازگاری کا مقابلہ کرتے ہوئے رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ ایک بڑا لشکر ملک شام کی سرحد کے قریب جا کے پہنچ رہا ہے. اور پھر مسلمانوں میں سامان والے بھی تھے اور کچھ کے پاس تو سامان بھی نہیں تھا. کچھ آزاد تھے اور کچھ اپنے حالات میں گھرے ہوئے بیچارے مجبوریوں میں بندھے ہوئے تھے. اور حکم کیا تھا؟ انفروا خفافا وثقالا، ہر حال میں نکلو. اس جنگ میں، بدر میں نہیں، بدر میں نکلنا فرض کفایہ تھا. کچھ بھی نکل آئے نا آپ کے شہر سے تو اٹس اوکے. اور وہ تبوک میں فرض عین، سب کو نکلنا، غلاموں کو بھی نکلنا، آزاد کو بھی نکلنا، سب نکل، اور کوئی عذر نہیں. اس لیے کہ اللہ کے ہاں اصل میں ایک وقت ضرور آتا ہے زندگی میں، اسلام پہ کچھ عرصے بعد یہ دور ضرور گزرتا ہے. اور میں بڑی بات نہ کہہ دوں، آج کا یہ دور ایسا ہی دور ہے. آج پھر آپ میں سے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ چنے جائیں گے. اور یہ میری بات کہیں لکھ کے ڈال دیجئے، آپ کی نسلوں میں سے ابو بکر اور عمر نکلیں گے، عثمان اور علی نکلیں گے، عشرہ مبشرہ آپ کی گودوں میں سے نکلیں گے، آپ کی کوکھوں میں سے بدری صحابہ نے نکلنا ہے، اور سو آن. بڑی باتیں کیا کروں. یہ دور اس وقت بیسٹ انویسٹمنٹ کا ٹائم ہے. دیکھیے جب کوئی چیز کوئی نہیں خریدتا نا تو وہ بے قیمت ہو جاتی ہے، سیل لگ جاتی، 70% پہ لے جاؤ. اس وقت اسلام کا شیئر گرا ہوا ہے. آج بہت سارے لوگ کر ہی نہیں رہے یہ کام. تو جو بھی پکڑے گا نا اس کی تو وہ کہنا چاہیے لاٹری نکل آئی، ٹینڈر کھلا ہوا ہے. آپ باہر نکل کر دیکھیں، آپ کو جلنے کی بو آئے گی اپنے دل کے اندر سے. اتنی جہالت ہے باہر، اتنا کچھ ہے. آپ پاکستان میں جل لیں، باہر کی دنیا میں تو جلنے والوں کے لیے اور بڑا کچھ ہے. ہمارے بچے اسلام پہ نہیں ہو رہے، اب ڈکلیئرڈ نان مسلم ہے. آج آپ کے ہمارے مسلمان بچے اناؤنسڈ، ڈکلیئرڈ. میں نے شاید آپ کو پیچھے قصہ سنایا تھا. پارٹی رکھ کر ایک بچی جو مسلمان تھی اس نے اناؤنس کیا تھا اپنی فرینڈز میں کہ آئی ایم ناٹ مسلم اینی مور. تو کسی اور سے جو یہ خوشخبری سننی ہے تو مجھ سے ہی سن لو. اور یہ متھ نہیں ہے، یہ ایگزیجریشن نہیں، اٹس ریالٹی. پوچھئے تو صحیح، جو لوگ وہاں بیٹھے نا وہ سانپ کے بل میں ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. میں سوچتی ہوں اولاد والوں کو نیند کیسے آتی ہے.
اور سود والے گھروں میں بیٹھے ہم کو رات کو نیند کیسے آتی ہے، زلزلہ آ گیا تو اسی گھر میں مقبرہ نہ بن جائے. لیکن مسلمان بیٹھا ہے، کوئی تبلیغ نہیں کرتا، نہ برا لگتا ہے. مائنڈ یور بزنس، ریلیجن از یور پرسنل میٹر. ایک بچہ میرے پاس آیا 8-10 سال کا، بڑا گپا مپا، میرے فیوریٹ بچے ہیں وہ ایج کے. تو کہے گا میری امی مجھے منع کرتی ہیں. کس بات سے؟ وہ میری کلاس میں ایک چائنیز بچہ ہے، وہ بہت نائس ہے، وہ مجھے کہتا ہے تم اسلام کی باتیں بتاؤ. تو میں نے اس کو بتائی، پھر میں نے گھر آ کے ماما کو بتایا تو میری ماما نے مجھے ڈانٹا. لا حول ولا قوت الا باللہ. ایسی ماں سے تو ستیلی ماں اچھی تھی. شروع سے اپنے بچے کو دبا رہی ہے کہ اسلام کی بات نہ کرنا. کیوں؟ تمہارا نام چلا جائے گا یہ وہ. میں نے کہا بیٹا آپ اس کو لفظ اسلام نہیں بولنا، کل سے گاڈ بولنا، گاڈ کو سب مانتے ہیں. پھر میں نے اس کو کئی ٹپس دیے، بیٹا آپ نے اس موضوع پہ نہیں بات کرنی، آپ نے یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا. ہم خود اپنے بچوں کی زبانیں کاٹ رہے ہیں، گونگا کر رہے ہیں ان کو. اور کیا پھر یہ نہ ہو جو آج ہو رہا؟ آپ کو تو اندازہ بھی نہیں ہے کیا ہو رہا. ٹرسٹ می، اف یو ٹرسٹ می آئی کین ٹیل یو کہ دور سے چمکتی ہوئی تصویریں، جو سونا دکھتا ہے وہ اصل میں پیتل بھی نہیں ہے. صرف اپنی جان کو دنیا کے فائدوں کے لیے لے کر بیٹھے ہوئے. اسلام تو ہمارا نکل رہا ہے، تو لکھ لیجئے اپنے لیے، جو آپ کے پاس ہوگا وہی پیش کریں گے. بیگ میں جو ڈالیں کل وہی نکلتا ہے. تو اصل میں جنت کی قیمت ہی یہ ہے کہ آپ نے اس سے اپنی آخرت کو کتنا نقصان دیا اور اس وقت کیا. اور جو نفاق ہے وہ اس کی پہچان ہے. اگر وہ دیکھتا ہے بغیر محنت کے کوئی کام ہو رہا ہے تو اسلام کی خدمت کر کے کریڈٹ لے لیتا ہے، فوراً سامان پیک کرنا شروع ہو جاتا ہے، سفر کے لیے تیار ہوتا ہے. اور اگر مشقت والا دور والا سفر ہو جہاں کوئی عزت بھی نہیں، کامیابی بھی نہیں، کوئی مال غنیمت بھی نہیں، کچھ نہیں ملنا، وہ کہتا ہے نہیں سوری میرے لیے اس وقت مشکل ہے، اگلی دفعہ پوچھیے گا. تو جب کوئی دین کی ایسی ضرورت آ جائے اور عذر پیش کر کے آپ ایک سائڈ پہ ہو جائیں تو اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگی میں سب سے اونچا مقام نہیں دیا. عذر پیش کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ نے بھی اس کو مقصد نہیں بس ثواب کا ذریعہ بنایا ہوا، حصول ثواب، ایصال ثواب. یہ کر لیں گے تو یہ ہوگا. یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اسلام کو آپ نے بھی اڈاپٹ نہیں کیا. اسلام از ناٹ یور سیکنڈ بیبی، تھرڈ بیبی، فورتھ بیبی. آپ کے 2 بچوں کے ساتھ تیسرا بیبی اسلام نہیں ہے، چوتھا نہیں ہے، 5واں نہیں ہے. اور منافقت اصل میں اللہ تعالیٰ سے بے پرواہ ہو کر بندوں کی پرواہ کرنے کا نام ہے. اس جملے کو نہ بھولیے گا. اگر جس بندے کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یقین آ جائے وہ کبھی اللہ تعالیٰ سے بے نیاز ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا. اس لیے اب آگے آپ پڑھیں گے کہ کیسے بہانے اور عذر اور کیا کچھ تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس میں میسج یہی دیتے ہیں کہ غزوہ تبوک سے جو لوگ پیچھے رہ گئے نا، انہوں نے اصل میں کیا نقصان کیا اپنا؟ وہ بھلائی کے کاموں سے محروم ہو گئے، دشمن کے لیے ترنے والا ثابت ہوئے، اور اسی طرح سے انہوں نے اپنے لیے خود مشکل سہی. آپ دیکھیے بعض ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنا فائدہ کریں گے، فائدہ بس اب ایک ہی چیز میں ہے، اسلام کی خدمت. تو جہاد کے لیے نہ نکلنا گناہ کبیرہ ثابت ہوا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنی جان کو بچا لیا. ہائی کون گرمی میں جائے، اتنا لمبا سفر، اور اس سے میں کوئی انجوائمنٹ بھی نہیں تھی، اسنیکنگ بھی نہیں تھی، اے سی والی گاڑی بھی نہیں تھی جس میں آپ کو سردی ہی لگنے لگ جائے. نہیں جاتے ایسے وقتوں پہ ایسے لوگ. تو ذرا سا اپنا محاسبہ کریے، میرا عمل کیا ہے؟ کیا میں آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتی ہوں؟ کیا میں ہلکے اور بوجھل ہر حال میں اللہ کی راہ میں نکلنے کا ارادہ اور کوشش کرتی ہوں؟ یہ آپ کے میرے لیے سوال ہے. جتنا زیادہ اپنا محاسبہ خود کریں گے نا، کل انشاءاللہ قیامت کے دن آخرت میں ہمارے حساب کتاب آسان ہوں گے. عمل کے نقطے نوٹ کرتے ہیں. اللہ کی رضا پانے کے لیے اللہ کے راستے کی تکالیف کو برداشت کرنا ہے، مشکلات میں دوستوں کی ڈھارس بندھانی ہے، اللہ کی راہ میں ہر حال میں نکلنا ہے، اور اللہ کے راستے میں نکلنے کی تیاری بھی کرنی ہے، اور ڈر کر گھر نہیں بیٹھے رہنا، مال اور جان اللہ کی خاطر قربان بھی کرنا ہے. ذرا سا اپنا محاسبہ کیجیے. اگر ہمارا ایمان صحابہ جیسا ہوگا تو امید کی جا سکتی ہے کہ بچوں کا ایمان
تابعین جیسا ہوگا. اور اگر ہمارا ایمان تابعین جیسا ہوگا تو امید کی جا سکتی ہے کہ بچوں کا ایمان تبع تابعین جیسا ہوگا، الا یہ کہ اللہ ہمارے گھروں میں بھی کوئی خیر کر دے. یاد رکھیے، جتنا زیادہ آپ اپنا ایمان بڑھائیں گے بچے اس سے آگے جائیں گے انشاءاللہ. شرط یہ کہ آپ کے آگے ہو. اگر آپ کا کم ہے تو پھر ان کا اور کم ہوتا جائے گا. اپنا سٹینڈرڈ سیٹ کریں. آپ دیکھیے ہم کیا چاہتے ہیں کہ دولت ہم سے زیادہ ہو بچوں کی کہ کم، تعلیم ہم سے زیادہ ہو کہ کم، ان کا گھر ہم سے بڑا ہو کہ چھوٹا، ہمارے بچوں کی معاشرے میں عزت ہم سے کم ہو کہ زیادہ. تو سب کچھ جب زیادہ چاہتے ہیں تو ایمان کیا چاہیں گے؟ تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ لتھارجک بیٹھے رہے سستوں؟ نہیں، آپ آگے سے آگے بڑھتے جائیے، بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ آگے سے آگے بڑھائے گا. جتنا زیادہ آپ خود اپنے اوپر محنت کریں گے آپ کو اپنے بچوں پہ محنت کم کرنی پڑے گی. یہ بھی جم بنائیے، جتنی خود پہ محنت کر لیں گے اتنی اولادوں پہ محنت کم کرنی پڑے گی. یہ آج کا جم ہے. اپنے اوپر محنت زیادہ کر لیجئے تو بچوں پہ کم کرنی پڑے گی. آج کا مسئلہ پتہ کیا ہے کہ بچوں پہ تو ہم بڑی محنت کر رہے ہیں لیکن خود پہ نہیں کر رہے، تو نتائج وہ نہیں نکل رہے جو ہم چاہتے ہیں. تو مطلوبہ نتائج پانے کے لیے آپ اپنے عمل کو اور بڑھا لیجئے. آگے ہے جی رکوع نمبر 13 آیت 43 سے 59. اللہ پہ توکل کرنا ہے. اف اللہ عنک لما اذنت لہم، اللہ آپ کو معاف فرما دے، آپ نے انہیں کیوں اجازت دے دی بغیر اس کے کہ تیرے سامنے سچے لوگ کھل جائیں اور تو جھوٹے لوگوں کو بھی جان لے. اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان اور یقین رکھنے والے مالی اور جانی جہاد سے رک رہنے کی کبھی بھی تجھ سے اجازت طلب نہیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے. اجازت تو تجھ سے وہی طلب کرتے ہیں جنہیں نہ تو اللہ پر ایمان ہے نہ آخرت کے دن کا یقین، جن کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ شک ہی میں سرگرداں ہیں. اگر ان کا ارادہ جہاد کے لیے نکلنے کا ہوتا، یہ بھی نوٹ کرنے کا نقطہ ہے، ارادہ ہی نہیں تھا. اگر ہوتا وہ اس سفر کے لیے سامان کی تیاری کر رکھتے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ان کا اٹھنا ہی پسند نہ تھا، اس لیے انہیں حرکت کرنے سے ہی روک دیا اور کہہ دیا گیا کہ تم بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو. اگر یہ تم میں مل کر نکلتے بھی تو تمہارے لیے سوائے فساد کے اور کوئی چیز نہ بڑھاتے. یاد رکھیے جو آدھے دل سے آپ کے ساتھ آئے گا نا وہ فائدے سے زیادہ نقصان دے گا. وہ فتنے فساد ڈال ڈول کے دوسروں کو بھی بگاڑ کے 2-4 لوگ اپنے ساتھ لے کے آپ سے کٹ جائے گا. اللہ نے کہا شکر کرو یہ ساتھ نہیں گئے، انہوں نے وہاں جا کر تمہارا کوئی فائدہ نہیں کرنا تھا بلکہ نقصان ہی تھا. ان کا بھی تو سفر کا خرچ نبھانا پڑتا اور ان کے لیے بھی تو اونٹ تیار کرنے پڑتے. یہ نبی کو تسلیاں دی جا رہی ہیں. فرمایا یہ تو تم میں فتنے ڈالنے کی تلاش میں رہتے، ان کے ماننے والے خود تمہیں میں موجود ہیں، یعنی ان کے کچھ سپائس موجود ہیں تمہارے اندر، اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے. یہ تو اس سے پہلے بھی فتنے کی تلاش کرتے رہے ہیں اور تیرے لیے کاموں کو الٹ پلٹ کرتے رہے ہیں یہاں تک کہ حق آ پہنچا اور اللہ کا حکم غالب آ گیا، باوجود اس کے کہ وہ ناخوشی میں ہی رہے. ان میں سے کوئی تو کہتا ہے مجھے اجازت دیجیے، مجھے فتنے میں نہ ڈالیے. آگاہ رہو وہ فتنے میں پڑ چکے ہیں اور یقیناً دوزخ کافروں کو گھیر لینے والی ہے. آپ کو اگر کوئی بھلائی مل جائے تو انہیں برا لگتا ہے، اور اگر کوئی برائی پہنچ جائے تو یہ کہتے ہیں ہم نے اپنا معاملہ پہلے ہی درست کر لیا تھا. پھر تو یہ بڑے ہی اتراتے ہوئے لوٹتے ہیں، یعنی شکر کرتے ہیں کہ ہم پہلے ہی الگ ہو گئے تھے. آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں سوائے اللہ کے ہمارے حق میں لکھے ہوئے کہ کوئی چیز پہنچ ہی نہیں سکتی، وہ ہمارا کارساز اور مولا ہے. مومنوں کو اللہ ہی کی ذات پہ بھروسہ کرنا چاہیے. کہہ دیجئے کہ تم ہمارے بارے میں جس چیز کا انتظار کر رہے ہو وہ 2 بھلائیوں میں سے ایک ہے، اور ہم تمہارے حق میں اس کا انتظار کرتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے تمہیں کوئی سزا دے یا ہمارے ہاتھوں سے. بس ایک طرف تم منتظر رہو اور دوسری جانب ہم تمہارے ساتھ منتظر ہیں. کہہ دیجئے کہ تم خوشی یا ناخوشی کسی بھی طرح خرچ کرو، قبول تو ہرگز نہ کیا جائے گا. یقیناً تم فاسق لوگ ہو، کوئی سبب ان کے خرچ کی قبولیت کے نہ ہونے کا اس کے سوا نہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں اور بڑی کاہلی یعنی سستی سے ہی نماز کو آتے ہیں اور برے دل سے ہی خرچ کرتے ہیں. بس آپ کو ان کے مال اور اولاد تعجب میں نہ ڈال دیں.
اللہ کی چاہت یہی ہے کہ اس سے انہیں دنیا کی زندگی ہی میں سزا دے اور ان کے کفر ہی کی حالت میں ان کی جانیں نکل جائیں۔ یہ اللہ کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ یہ تمہاری جماعت کے لوگ ہیں، حالانکہ وہ دراصل تمہارے نہیں۔ بات صرف اتنی ہے کہ یہ ڈرپوک لوگ ہیں۔ اگر یہ کوئی بچاؤ کی جگہ یا کوئی غار یا کوئی بھی سر گھسانے کی جگہ پالیں تو بھی اسی طرف لگام توڑ کر الٹے بھاگ چھوٹے۔ ان میں وہ بھی ہیں جو خیراتی مال یعنی صدقے کا مال اس کی تقسیم کے بارے میں آپ پر عیب رکھتے ہیں۔ اگر انہیں اس میں کوئی مل جائے تو خوش ہیں، اور اگر اس میں سے نہ ملا تو وہ فوراً ہی بگڑ کھڑے ہوئے۔ اگر یہ لوگ اللہ اور رسول کے دیے ہوئے پر خوش رہتے اور کہہ دیتے کہ اللہ ہمیں کافی ہے، اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا اور اس کا رسول بھی، ہم تو اللہ کی ذات سے ہی توقع رکھنے والے ہیں۔ یہ تھے جی ہیلے بہانے، جب ساتھ نہ گئے تو چپ کر کے بیٹھ جاتے، لیکن شکل بھی تو دکھانی پڑتی ہے، کبھی تو سامنا ہوگا نا۔ تو جو لوگ تبوک میں نہ گئے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر چھوٹے سچے بہانے کھڑے۔ یہ سارا رکوع اس میں، بلکہ آگے بھی یا تذرون 11واں پارہ بھی اسی پہ ہی ہے۔ پتہ کیا چلا کہ منافق کو اپنا فائدہ پیارا ہوتا ہے، وہ اسلام کا بھی فائدہ ضرور چاہتا ہے، شرط یہ کے ساتھ اس کو بھی کچھ فائدہ ملتا رہے۔ جہاں اس کو اپنے مفادات پہ زد پڑتی دکھتی ہے پیچھے ہو جاتا ہے۔ ایسے وقت میں اب ان لوگوں کو کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ نے نہ جانے کی وجہ کیا بتائیں، کیسے جا کر بتائیں، کیا کریں، سامنا ہوگا تو کیا کریں، اور وہ ہے عذر۔ لیکن لفظ عذر، اپالوجی، ہائے کیا کریں، بڑی مشکل ہے۔ اپنی بے عملی کی خوبصورت توجیحات پیش کرتے ہیں۔ اور ایک جملہ اکثر بولتی ہوں، آج بھی بول دیتی ہوں، مجبوریوں میں کئی لوگوں کا نفاق چھپ جاتا ہے، کیونکہ اگر مجبوری نہ بھی ہوتی نا تو انہوں نے جانا پھر بھی نہیں تھا، انہوں نے آنا پھر بھی نہیں تھا، انہوں نے وہ کام پھر بھی نہیں کرنا تھا، ان کے نصیب میں وہ نیکی پھر بھی نہیں تھی۔ تو لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں یہ اچھا بننا چاہتے تھے، اسلام کے ساتھ اچھے نہیں تھے۔ صحابہ کی بھی ان کو کوئی اتنی پرواہ نہیں تھی۔ اللہ کے نبی کو پتہ لگ جائے ہم نے کیا کیا، اللہ کے نبی کے ساتھ تعلقات اچھے رکھو، باقی ٹیم کو کیا کرنا ہے، اور انتظامیہ کی کیا حیثیت ہے، اور انصار اللہ کون ہوتے ہیں اور ذمہ داران ہوتے ہوں گے، ہم نہیں مانتے، ہم نے کون سا کوئی پیپر فل کیا ہے جس کو ہم اب باؤنڈیڈ ہے۔ اس طرح کا رویہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کے سامنے آ کر ایسے خوبصورت الفاظ میں عذر پیش کرتے اور اپنی بے عملی کو چھپانا چاہتے، لیکن وہ یہ بھول جاتے تھے کہ ان کا معاملہ ایک انسان سے نہیں، اللہ سے، جو اندر باہر کو جانتا ہے، دنیا میں بھی راز کھول سکتا ہے اور آخرت میں تو وہ کھولے گا ہی۔ آپ دیکھیے کہ کسی کا بیٹا بیمار ہو یا اس کی بیٹی کی شادی ہو، کیا اس وقت وہ اپنے آپ کو فرسٹ تھنگ، پھر اپنے مال کو بچا کے رکھے گا؟ ہم تو قرض لے کر بھی خوشیاں پوری کرنے کے نام پہ کودنے والے لوگوں میں شامل ہونے لگ گئے اب، بلکہ عام طور پہ تو زندگی اور اس کا مال ہوتا ہی اس لیے ہے کہ جب کوئی موقع آیا، اور بچوں کی شادیاں یا اللہ نہ کرے بچے کی بیماری، اسی لیے تو جمع کر کے تھوڑا تھوڑا رکھا تھا کہ ایسے دکھ سکھ کے وقت میں کام آ جائے۔ بس یہاں اسلام کو لکھ لیں، جب اپنے بچے کی شادی یا اپنے بچے کی بیماری پہ آپ کچھ بچا کے نہیں رکھتے، اور اگر بچائیں گے تو اس طرح آپ کو اپنے بچے سے پیار ہی نہیں ہے، لگتا ہے یہ نپالک ہے، یہ کوئی سوتیلا بچہ آپ کا نہیں ہے، چیک کرو جا کے۔ جو اسلام کے ساتھ ایسا کریں کہ جب قربانی دینے کا وقت ہو وہ عذر پیش کریں، تو سمجھ لیجئے کہ وہ دے آر ناٹ سیریس، سنجیدہ نہیں ہے، وہ عذر ڈھونڈیں گے۔ اور جن کے دل میں ایمان موجے مارا ہوتا ہے نا، وہ تو گویا کہ اسی دن کے منتظر ہوتے ہیں۔ آگے سورۃ الاحزاب میں ہم پڑھیں گے، وہ تو منتظر ہیں کہ اللہ کوئی وقت لائے اور ہم اپنی جان پیش کریں۔ بدر میں کچھ جوان بچوں کو موقع نہیں ملا کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا اتنی بڑی جنگ ہونی ہے، تو وہ احد میں بڑھ بڑھ کے آگے آ رہے تھے کہ پچھلا موقع ہم سے چلا کہ اب نہ چلا جائے۔ تو یاد رکھیے، جھوٹے عذر، جھوٹے بہانے ایمان کی کمزوری اور نفاق کی علامت ہے۔ جتنا ایک ایمان والا اللہ سے ڈرتا ہے نا، اتنا ہی وہ مضبوط بھی ہوتا ہے، اور پھر وہ لوگوں سے نہیں، اللہ سے کریڈٹ لینا چاہتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ آخرت میں اجر تو بہت ملنا ہے، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ،
لیکن چونکہ نظر نہیں آ رہا اس لیے ایسے لوگ شک میں پڑ جاتے ہیں، پتہ نہیں ملنا بھی ہے کہ نہیں. اور اس شک کے پردے کو صحابہ نے پھاڑا اور دنیا میں ہی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے درجے پہ فائز ہو گئے. یہ جتنے ان لوگوں کے عذر آپ نے پڑھے نا، ایک شخص تھا جد بن قیس، کہنے کہ رومی عورتیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں تو میں نہیں جاتا جنگ میں، کیا پتا ان میں سے فوجیوں کے ساتھ کوئی عورت آئی ہوئی تو میں فتنے میں نہ پڑ جاؤں. اللہ کہتے ہیں پڑھ چکے ہو، یہی فتنہ ہے کہ تم دین سے دور ہو رہے ہو، کوئی کچھ اور کوئی کچھ. تو لکھیے دین کے ساتھ ایک مخلصانہ تعلق ہوتا ہے اور ایک منافقانہ. مخلصانہ کیا ہے کہ دین کے مسئلے کو آپ اپنا مسئلہ سمجھیں، آپ اپنی زندگی اور مال پر سب سے زیادہ حق دین کا سمجھیں. اور منافقانہ طرز زندگی کیا ہے کہ آپ دین سے رسمی اور ظاہری تعلق رکھیں، آپ دین کو زندگی میں وہ مقام نہ دیں کہ آپ اس کے لیے وقف ہو جائیں. آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں، یہ بھی ایک جم بن جائے گا آپ کے لیے، شاید میرے جو دل میں آ رہا ہے. آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں، بہت سارے لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں چیزیں، ڈیووٹ نہیں ہوتے. ڈونیشنز بہت سارے لوگ دیتے ہیں، ڈیووشن بہت تھوڑے لوگ دیتے ہیں. حصہ ڈالتے بہت سارے لوگ ہیں، حصہ بنتے بہت تھوڑے لوگ ہیں. اگر آپ دین کے لیے خود کو وقف نہیں کرتے نا، ہر قسم کے نقصان کا خطرہ مول لے کر اس کی راہ میں آگے نہیں بڑھتے تو ابھی تعلق کمزور ہے. کئی لوگ گھر بھی اپنا ڈیووٹ کر دیتے ہیں، یعنی وقف کرنا. پتہ کیا ہوتا ہے؟ میرے مرنے کے بعد یہ چیز اس کو ملے گی. کئی لوگ کرتے ہیں، باہر کی دنیا میں کئیوں نے کیا میں ماشاءاللہ، یہاں بھی کرتے باہر بھی کرتے. اچھا گھر کو ڈیووٹ کر دیں گے، خود کو نہیں کریں گے. مسجد بنا دیں گے، خود کبھی مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے. ارے حاجی صاحب کیا ہوا، آپ کا بیٹا کدھر ہے؟ وہ جو آپ نے مسجد بنائی تھی آپ کا بیٹا کبھی دکھا ہی نہیں. ارے نہیں نا، میرا بیٹا بڑا مصروف ہے، اس کے پاس کہاں وقت ہے آ کے نماز پڑھے. یہ تعلق. اس لیے ہمیشہ اپنے آپ کو بڑے سے شیشے میں دیکھا کریں. ایک ہوتا ہے قد آور شیشہ، آپ کے قد کے برابر آپ کھڑے ہوں تو بالکل پورا فٹ ہو آپ کو اس میں. اس کے برعکس ایک ایسا شیشہ بھی ہوتا ہے جو آپ کے ایمان کے پورے خد و خال کھول کر دکھا دیتا ہے، اور وہ جہاد کا موقع ہوتا ہے. جتنا زیادہ اسلام کے لیے آپ اپنے کاموں کو پیچھے آگے کر لیں اتنا ہی وہ سچا ہے. اور اس پہ تو اور بہت کچھ کہنے کی ضرورت ہے، بہت کچھ. عبداللہ بن ابی جیسا ایک شخص تھا جو اسی موقع پہ سامنے آیا تھا. پتہ ہی نہیں چلنا تھا کہ عبداللہ کے دل میں نفاق ہے کہ نہیں اگر احد کا موقع نہ تھا. مقام شوق سے لوٹ گیا. بدر کی جنگ کی فتح کے نتیجے میں یہ مسلمان ہوا تھا. کہتا تھا اسلام پھیل رہا ہے، اچھا میں ان کے اندر جا کر ان کو نقصان دیتا ہوں، کیونکہ باہر سے تو قیدی نہیں تھا نا، کھوٹا تھا، اعتقادی منافق تھا. آگے ہم کچھ ان کے بھی قصے پڑھیں گے. لیکن بس اپنے لیے تو میں یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الکذب واعینی من الخیانت. کیونکہ جو بات ہم دوسروں کو کہتے ہیں ہمیں سب سے پہلے خود کو کہنی ہے، اور جو بات دوسرے ہماری سن رہے ہوتے ہیں نا، ہم خود بھی اپنی سن رہے ہوتے ہیں. یہ باز گرز کی طرح آواز ہے، یہ لفظ کانوں میں بعد میں گونجتے ہیں کہنے والوں کے کانوں میں. تو آپ اور میں آج ہی اگر اپنے آپ کو دیکھ لیں گے تو فائدہ ہوگا، بعد میں تو نہ جانے کیا ہونا ہے، کس کے ساتھ ہونا. ہاں اس رستے میں آپ نکل جائیں پھر ناکامی نہیں ہے. جیت گئے تو جیت گئے، ہار گئے بھی تو بازی مات نہیں ہے. آپ پہ مصیبت آتی ہے، آپ کا اللہ کی طرف رجوع بڑھ جاتا ہے. آپ کو نعمت مل جاتی ہے، آپ کا شکر بڑھ جاتا ہے، احسان مندی آ جاتی، شکر گزاری آ جاتی. اور جتنا آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق زندہ رکھتے جاتے ہیں اتنا آپ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھنے لگتے ہیں. اس کے اوپر رہ لیجئے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بہترین طریقے سے راضی بھی ہو جاتا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ آپ کو دنیا میں رہ کر بھی احساس ہوتا ہے، تو عمل کے نقطے نوٹ کر لیتے ہیں. سچائی پہ قائم رہنا ہے، اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنا ہے، اللہ پر توکل رکھنا ہے، مسلمانوں کی اجتماعیت کو مضبوط کرنا ہے، اور اللہ کو اپنے لیے کافی سمجھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت رکھنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کیا کریں کہ وہ ہمیں چن لے، ہمیں اس رستے میں کھپا لے. کیونکہ ساری باتیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مال 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 کی آ رہی ہیں،
اور چند جملے نوٹ کیجیے. اس سارے حصے کو آج پڑھنے کے بعد، یہاں سے اٹھتے وقت یا ان باتوں کو سننے کے بعد آپ نے میں نے اپنے لیے کیا نیت کرنی ہے؟ اپنا ایمان ٹیسٹ کروائیے. آپ کو اس موضوع کو سن کر کیسا لگ رہا ہے؟ ایک لو لیٹر لکھے اللہ کے نام. پیارے اللہ جی، میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں، اپنے دل کی باتیں، کہ اللہ ہمارے دلوں کو کھوٹ کھپٹ سے دور کر دے، ہمیں دنیا کے اندر اتنا نہ کر دے کہ ہم تیرے راستے میں نکلنے کے قابل بھی نہ رہے. اور اللہ اگر ہمارے اندر بھی کہ نفاق کا کوئی کیڑا لگ چکا ہے تو اس کو ختم کر دے. اللہ اگر تُو نے ہمیں مال دیا ہے نا، تو یہ مال ہمارے نفاق کا سبب نہیں، ہماری تطہیر کا سبب بن جائے. یاد رکھیے، اچھے بندے کے لیے مال نعمت ہے اور منافق کے لیے مال زحمت ہے. جس کے پاس کھونے کے لیے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے وہ بڑی ہی آسانی سے اسلام کو اختیار کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، جس میں اپنا سب کچھ کھو دینا پڑتا ہے. مگر جن لوگوں کے پاس کھونے کے لیے کچھ ہوتا ہے نا، وہ عام طور پہ مصلحت پسند ہو جاتے ہیں. اسلام کے بے ضرر احکامات تو فوراً مان لیتے ہیں، لیکن جن تقاضوں کو اختیار کرنے میں جان اور مال کی محرومی ہوتی ہے نا، اس میں قربانی کی سطح پہ مومن بننے کے لیے یہ تیار نہیں ہوتے. اور ایک بہت بڑا جملہ پارے کے اینڈ پہ بولنے والی ہوں کہ قربانی والے اسلام سے پیچھے رہنا ایسے لوگوں کی نماز اور روزے کو بھی بے قیمت کر دیتا ہے. مسجد کی عبادت کا بہت گہرا تعلق مسجد کے باہر کی عبادت سے ہوتا ہے. اگر آپ کی مسجد سے باہر والی زندگی حقیقی دین سے خالی ہو تو مسجد کے اندر آپ 8 تراویحیں پڑھ لیں یا 20 پڑھ لیں، ایک برابر ہے. گھر کے قریب کی مسجد میں پڑھ لیں یا دور کی مسجد میں پڑھ لیں، کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا. بے روح عمل کی اللہ کے نزدیک کوئی قیمت نہیں. جیسے سونار امیٹیسٹڈ گولڈ کی کوئی قیمت نہیں دیتا. آرٹیفیشل جیولری سونار آپ سے 1 روپے کی بھی نہیں خریدے گا، کیونکہ اللہ کے ہاں آپ کے سچے قول اور سچے عمل کی قدر ہے، نہ کہ سچا قول اور جھوٹا عمل. کسی بندے کے پاس بہت دولت بھی ہو، بہت سارے لوگ بھی ہوں، تو لوگ اس کو رشک سے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں ہائے دولت بھی ہے، اتنے لوگ ہیں اس کے پاس، ہائے اس کے پاس اتنی شہرت ہے، اتنی عزت ہے. کوئی سوشل میڈیا کا پرسن ہو تو اور بھی فینس اس کے بڑے بن جائیں گے. لیکن حقیقت یہ کہ ایسے لوگ بد نصیب ہیں کہ جن کے پاس مال بھی ہو، جاہ بھی ہو، ان کے ارد گرد ایسے لوگ بھی جمع ہو جائیں جو ان کی تعریفیں کر کر کے چائے پئیں، لیکن وہ اپنے اس مال اور اپنی اس دولت کو دے کر اللہ کے ہاں کچھ آخرت کے لیے ڈپازٹ دینے والے نہ بن جائیں. وہ اللہ کو بھول کر ایسی چیزوں میں مشغول رہیں یہاں تک کہ موت آ جائے اور بے رحمی کے ساتھ ان کے مال اور ان کی اس دولت سے ان کو جدا کر دے. پھر اس وقت تو انسان کو جانا ہی پڑے گا، اور پھر وہ جب وہاں سے نکلتا ہے تو پھر پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ کتنے پانی میں تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو مجھے نفاق سے نکال دیں. آپریشن تھا، آپریشن کے بعد کافی صحت ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ راضی رہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.